دیکھیں شادی شدہ زندگی میں بوریت اس لیے آ جاتی ہے کہ اس کی جو فینٹیسی ہے وہ جو ایک لاڈ میں کہتا ہوں کہ لاڈ کیا کریں، پیار بھی لاڈ بھی، پیار ختم ہو جاتا ہے. کون؟ مرد کو کہہ رہا ہوں، عورت کو بھی کہہ رہا ہوں، دونوں الائیو رکھیں اس چیز کو. جیسے آپ دیکھیں باغ میں پھول ہیں، گارڈن میں، آپ کیا وہ ایک دفعہ لا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ یہاں تک اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ دھوپ کتنی آ رہی ہے کتنی نہیں آ رہی ہے، چھاؤں ہے آج دھوپ نہیں آئی، اس کے ماحول کا بھی خیال رکھتے ہیں آپ، صرف پانی نہیں دیتے آپ. تو اسی طرح سے یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ آپ کو ڈیلی اس کے ساتھ آپ نے لاڈ بھی کرنا ہے، آپ نے آپ باہر جائیں، آپ اپنی بیگم کے ساتھ ڈیٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ اس کے ساتھ ڈیٹ پہ جائیں، اس کے ساتھ چیزیں پلان کریں. بوریت دونوں طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ایک طرف سے بھی ہو سکتی ہے. ہاں یہ چیلنج ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنی ایفرٹس ڈال رہا ہے لیکن دوسرے کو وہی چیزیں کہیں اور سے مل رہی ہیں، یا وہ اس کا بھی کوئی ٹراما بانڈ پیچھے چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے. ایک یہ بھی چیز بہت ہماری پڑ رہی ہے. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں بوریت کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک روزمرہ کی یکسانیت ہے، روزمرہ جو روٹین ہے اس کی یکسانیت ہے. ایک ہی روٹین ہے، چند ایک باتیں ہیں، وہی پرانے طریقے ہیں. شادی کے شروع میں نئی نئی چیزیں رہتی ہیں، وہ نیاپن ختم ہوتا ہے، بالکل، تو پھر وہ یکسانیت آ جاتی ہے. دوسرا جو رومانوی جذبات ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے. ہنی مون پیریڈ کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر اس سے جو سرپرائزز ہوتے ہیں نا وہ عام ہونے لگ جاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ حیرانیاں ختم ہو جائیں تعلق میں، محبت میں، تو محبت مرنے لگ جاتی ہے. واہ، یعنی سرپرائز، بیوٹیفلی پوٹ اٹ. حیرانیاں محبت میں ضروری ہیں، اور حیرانیوں سے مراد مثبت حیرانیاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ منہ یوں کرے اور دے تھپڑ مارے اور اسے حیران کر دیں کہ میں اتنا بھی بدتمیز ہو سکتا ہوں. تو پھر یہ جو آئی لو یو کہنا ہے یہ رسم بن جاتی ہے. ہاں بالکل. جس دن یہ رسم سے آپ اپنے اوپر اسے نفل بنائیں گے اور عادتاً کریں گے، نفل بنائیں گے، فرض سے اسے یہ ڈفرینٹ بات ہے. فرض تو آپ نے ادا کرنے ہیں، نفلی طور پر جب آپ آئی لو یو بولیں گے اور آئی لو یو سیٹ کر آپ اردو میں بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ مجھے تم سے محبت ہے، آپ کے گلے پر چھری چلتی محسوس ہوگی آپ کو جب آپ اردو میں کہیں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ گود میں سر رکھنے والی بات یہی تھی. آپ جب یہ کہیں گے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو بوریت ختم ہونے لگ جائے گی. تو دوسری بڑی ریزن جو رومانوی جذبات ہیں، وہ جو سرپرائزز کا نہ ہونا ہے اس کی کمی ہے. اور تیسرا جذباتی اور جسمانی دوری ہے. ہم اپنے جذبات کو سامنے والے میں انجیکٹ نہیں کر پاتے. لفظ میں انجیکٹ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، بتانا صرف کافی نہیں ہوتا. آپ نے ہاتھ پکڑنے کی بات کی، آپ نے سر رکھنے کی بات کی. میں کہتا ہوں کہ صرف ایک دفعہ ہاتھ پکڑنا کافی نہیں ہے. میں اپنا دکھ اگر عمر طاہر کو بتا سکتا ہوں تو اپنی بیوی کو کیوں نہیں بتا سکتا؟ میں اپنا دکھ، اپنی اذیت، اپنی جو سو کالڈ محبوبہ ہے یا آفس میں موجود ایک کلیگ ہے اسے بتا سکتا ہوں، اور جھوٹا موٹا دکھ بنا کے بتاتا ہوں. ہاں وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. فیک اپنے ایموشنز بتا کے دنیا کا سب سے بڑا غم میں چوز کرتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. سب سے بڑا دنیا کا بیچارہ میں ہوں. اور اس کے بعد میں نے اسے جا کے بتانا ہے اور پھر اس کی توجہ حاصل کرنی ہے. اگر یہ حرکت یا یہ کام میں نے کرنا ہی ہے تو بیوی کے ساتھ کر لوں. بیوی سے کیا بہتر نہیں ہے؟ بالکل. وہ بیوی سے وہ زیادہ فکر بھی کرے گی، وہ زیادہ فکر بھی کرے گی، زیادہ کیئر بھی کرے گی. تو یہ اور جو جسمانی دوری ہے یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے تعلق کو ختم کرنے کی جانب لے جانے کی. تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اور ایک اور جو بڑی بات ہے، ہم اپنے تعلق میں نا غیر متوازن توقعات پالتے ہیں. صرف توقعات والا معاملہ نہیں ہے عمر، غیر متوازن توقعات ہیں کہ یہ ایک پاؤں پر کھڑی ہے تو کھڑی رہے. اب ایک پاؤں پر کھڑے ہونے سے مراد میں لغوی معنوں میں نہیں لے رہا، مراد سب سمجھ رہے ہیں. یا عورت بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو ہی یہ آیا ہے نا تو اس نے مجھے آج بازار لے کر جانا ہے، میرا مینی کیور کروانا ہے، پیڈی کیور کروانا ہے، اور وہی کام جو فلک کر رہا ہے اپنی بیوی کے لیے روزانہ پھول لے کر آ رہا وہ یہ کرے، جس کی تنخواہ میرے جیسے غریب انسان کی 65,000 ہے، نہیں کر سکتا. بالکل. 15,000 کے وہ پھول لے آئے گا مہینے میں تو کیا کرے گا؟ بالکل. تو یہ غیر متوازن توقعات ہیں. اسی طرح سے جو مرد یہ سمجھتا ہے کہ جب میں آؤں تو اس کے جسم سے خوشبوؤں کے بھبکے اٹھ رہے ہوں، تو ایسا بھی پاسبل نہیں. 3 بچوں کو پال رہی ہے، کچن میں موجود ہے، ماں کی خدمت کر رہی ہے، آپ کی جو بہن ہے اس کے ناز نخرے اٹھا رہی ہے، اسے بیڈ پر لا کر کھانا دے رہی ہے، آپ کے باپ کا خیال کر رہی ہے، اس کے
پاؤں کو دھو رہی ہے. تو اس سب کے باوجود آپ کی توقع کرتے ہیں تو نہیں، ایسا ہوگا نہیں. آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو آ کر نئی جنگ شروع نہیں کرنی. وہ پہلے ہی جنگ میں ہے. آپ بھی حالت جنگ سے آئے ہیں. حالت جنگ والا انسان حالت جنگ میں آ کر ایک نئی جنگ شروع کر دے گا تو نہیں، ایسا نہیں. پاس بیٹھیں گے، پیار کریں گے اور پیار کی بات کریں گے، ویسے ہی تنگ کر لیں. ایک عجیب بات ہے، چٹکی پارٹنر کو بھرنے سے اس کی آپ پوچھیں تو اس کا ڈپریشن انگزائٹی کم ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. یہ نیورولوجیکل پروون بات ہے. سکتے میں چلی جائے گی، وہ کہے گی یہ ہوا کیا ہے. اور چٹکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایسی چٹکی بھرنی نیل پڑ جائے، اور یہ بدلا نہیں لینا، پیار کی بات ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ایک اور چیز ہے اس میں کہ جن مردوں کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ باہر والی ہیں. میں آپ سے ایک سوال ویسے بھی ہے، کیونکہ ہم دیکھیں، میں تو جب باہر والے کا سوال مجھ سے کریں آپ، میں اب آپ سے بھی کروں نا، جن کے جواب آپ مجھے دیں گے کہ ہم جیسے سو کالڈ کچھ ایسے مرد جو باہر والیوں کو بہت ان کو وہ اپیل کرتی ہیں. آفس میں بھی کوئی ہے، وہ اچھی لگ رہی ہے، تیار ہو کے آئی ہے، کپڑے بھی اچھے پہنے، وہ بالوں پہ بھی لگاتی ہے. کوئی اور ہوگی، کسی اور کی ہوگی، وہ بھی اچھی لگے گی. آپ نے اپنی والی جو گھر ہے اس کے اوپر کتنا انویسٹ کیا آپ نے؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کبھی جن کو اپنی نئی عورتیں اچھی لگتی نا، وہ ان کو بیوٹی پارلر لے جائیں، وہ ان کا کروائیں، وہ سب چیزیں کروا کے اس پہ لگائیں آپ 50-60 ہزار جو جس کی بسات ہے. میں کہتا ہوں جتنا باہر کی عورتوں پر لگاتے ہیں اس کا 10% اپنی خاتون پر لگائیں. وہ بھی خوبصورت ہے، آپ کو اچھی لگے گی، آپ کو تباہیاں پھر جائیں گی، آپ کو اچھی لگے گی. میں یہ آؤٹ آف دا باکس جا کر یہ بات بول رہا ہوں. تباہیاں بالکل. مزہ کیا ہے، ہم چونکہ میسر ہو جاتا ہے نا سر، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس. جب دسترس میں کوئی بھی انسان آپ کے آ جائے گا، آپ اسے رول دیں گے. ہم انسانوں کی یہ فطرت میں موجود ہے کہ ہم اسے رول دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ موجود شخص کی، دستیاب شخص کی، دسترس میں آئے ہوئے شخص کی عزت کی جائے. عمر طاہر جتنا مرضی بڑا کوچ ہے، عمر طاہر جتنا مرضی بڑا ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہے، جب یہ کسی کو اظہار کر دے گا کہ مجھے تم سے محبت ہے اور تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے، یا جب یہ کسی کی زندگی میں شامل ہو جائے گا اپنی مرضی سے، اپنی کوشش سے، اپنی ایفرٹ سے، اور پھر وہاں پر رکنا چاہے گا، تو سامنے والے کو لگے گا کہ یہ دستیاب ہے، اس کو جیسے میں مٹی میں رولوں، اس کی مٹی پلیت کروں، جو کچھ مرضی کروں اختیار ہے. اور بیوی کو تو ہم سمجھتے ہی محکوم ہے. بالکل. اور محکوموں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے حاکموں کا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. کیا سلوک قائم کیا جاتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. غلام کو غلام سمجھا جاتا ہے، نوکر کو نوکر سمجھا جاتا ہے، محکوم کو محکوم سمجھا جاتا ہے. جس دن محسوس ہوتا ہے کہ نوکر مالکانہ حقوق مانگ رہا ہے، اس دن ہمارا ہاتھ بھی کھل جاتا ہے، ہماری زبان بھی کھل جاتی ہے. تو جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ انہیں باہر کی عورتیں اچھی لگتی ہیں، میں کہتا ہوں 10% بھی ان پیسوں کا جو وہ دوسری عورتوں پر لگا رہے ہیں ان کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے 10% بھی لگا دیں گے تو یہ کون ہے؟ آپ کو وہ بھی اچھی لگنے لگ جائے گی.